أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت کے مجلس کا معمول تو شروع سے ہے. حضرت سے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا. میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو حضرت نے فرمایا کہ جی وہ آپ مجلس کر لیجیے گا. تو میرا خیال یہ تھا کہ حضرت بیان فرمائیں گے اور اس کی وجہ سے وہ صحت چونکہ اجازت نہیں دیتی اس لیے میں کر لوں گا. یہاں آئے تو بیان تو ہمارے دوسرے مولوی صاحب نے کر دیا. پھر میں نے حضرت سے پوچھا کہ بھائی آپ تو تھکے ہوئے نہیں ہوں گے, آپ کر لیں. لیکن چونکہ حکم ہے حضرت کا اس لیے چند باتیں ایسی عرض کر دیتا ہوں. ایسے ایک موقع تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہم یہاں میمن کوآپریٹو جو کلب ہے یہاں گئے اور بارات آنے میں دیر تھی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم مسجد میں بیٹھیں گے, تو گول مسجد میں برابر میں بیٹھ گئے. عشاء کی نماز کے بعد کا وقت تھا, ساتھیوں کو یاد ہوگا ہمارے. تو حضرت نے فرمایا کہ تھوڑی سی بات کر لوں. تو حضرت کی برکت سے جو باتیں اس وقت ذہن میں آئیں وہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں یہاں پر, کیونکہ یہ سنایا ہوا سبق ہے. یہ وہ سبق ہے جس کو اپنے شیخ کے سامنے سنا چکا ہوں. میں نے عرض کیا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے میں یہ 3 آیات پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. 671 نمبر گاڑی کچھ اس طرح کھڑی ہے کہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے. اور ہاں فرما رہے ہیں بہت زیادہ 671. تو اور یہ نکاح کے اندر ہاں ایک تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ جو میں نے ابھی پڑھی. دوسری یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا. اور تیسری یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر اور تیز بات کر کے اپنی اس بات کو کہ جو نکاح ابھی حضرت پڑھائیں گے اس نکاح میں جو 3 آیات ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. تفصیل میں بالکل نہیں جاؤں گا, اس کا موقع نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ اپنے وہ والا لباس ہوتا ہے دفتری افسری اس میں ہیں. تو اس کا مطلب دفتر سے آئیں دفتر واپس آئیں گے, زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کو انشاءاللہ. پہلی بات کہ تقوا کا ذکر ہے, تینوں میں نکاح کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی حکمت وہ اللہ اس کا رسول جانے. لیکن ہم آثار سے قرائن سے دوسرے اشاروں سے جو چیز ہم اخذ کرتے ہیں وہ ہم اخذ کرتے ہیں, وہ قرآن حدیث نہیں ہے. وہ ہم اخذ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے علاوہ کئی سارے معنی اس میں سے نکلتے ہیں. تو پہلی بات کہ نکاح کا تذکرہ ہے نہیں ہے, لیکن تینوں آیات میں تقوی کا تذکرہ ہے. تینوں آیات میں. کیوں؟ بظاہر کیا بات ہے, 2 بچے جڑواں ایک خاندان میں پیدا ہوتے ہیں, ایک میاں بیوی سے ایک وقت میں پیدا ہوتے ہیں, ایک جگہ ایک گھر میں ان کی تربیت ہوتی ہے, ایک اسکول کالج یونیورسٹی سے پڑھتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو سوچتے الگ الگ ہیں. یہ بڑا تیز ہوتا ہے, یہ بڑا سست ہوتا ہے, یہ بڑا غصور ہوتا ہے, یہ بڑا نرم ہوتا ہے. یہ کیا ہوا؟ ایک خاندان میں پیدا ہوئے, ایک طرح تربیت ہوئی, ایک جگہ ایجوکیشن, سب چیزیں ایک طرح, لیکن یہ سوچتے مختلف ہیں. اس سوچ کی بنیاد پر ان کا رویہ سلوک ہر چیز سے معاملہ کرنا مختلف ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہو کہ اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے, اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے. اب سوچو 2 سگے بھائی وہ ایک طرح ہونے کے باوجود مختلف سوچتے ہیں, تو کہیں کا لڑکا کہیں کی لڑکی, اس کی تعلیم الگ اس کی تعلیم الگ, اس کی تربیت الگ اس کی تربیت کی جگہ الگ, تمام چیزیں مختلف, خون خاندان مختلف. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو یہ سمجھایا جائے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. دوسری آیت اتقوا اللہ, دوسری آیت میں 2 دفعہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تیسری آیت پھر جا لو جناب اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرو. تم میاں ہو, یاد رکھو یہ تمہاری بیوی ہے, مگر میں اللہ میری بندی بھی ہے.
جو سلوک، جو رویہ، جو طریقہ تمہارا اس کے ساتھ ہوگا، اس کا جواب تمہیں مجھے دینا ہے، کیونکہ یہ میری بندی ہے. اس کا جواب تمہیں مجھے دینا ہے، یہ میری بندی ہے. لہذا شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرے، چھوٹا بڑا، روز کا یا خصوصی، تو یہ رویہ، یہ معاملہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچ لے کہ میں اپنی بیوی اور اس کے اوپر اللہ کی بندی کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہوں. اسی طرح بیوی جب اپنے شوہر کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرے تو یہ سوچ لے کہ یہ میرا شوہر اور میاں تو ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ بھی ہے. جو آج میں اس کے ساتھ کروں گی وہ ایسا ہونا چاہیے کل اس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکوں کہ ہاں میں نے اس وجہ سے کیا، میرے حکم کے مطابق کیا. تو اس لیے تقویٰ کا ذکر ہے، نکاح کا ذکر نہیں ہے. اب یہ تین آیات کا انتخاب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس وقت تک موت نہ آئے، یا ولا تموتن، اس حال میں موت آئے، یا اس طرح زندگی گزارو کہ جب موت آئے تم مسلمان ہو. یعنی اللہ کی طرف تم نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہو، اللہ کی طرف تم نے اپنے آپ کو، ہتھیار ڈالنا تو لفظ نہیں ہے، اپنا گردن ان کے سامنے جھکا دیا. تو پہلے تم اکیلے تھے، اب تمہارے ساتھ ایک خاندان پورا بننے جا رہا ہے. دو خاندان کے ملاپ کا باعث بنے ہو اور ایک نیا خاندان بننے جا رہا ہے. اس میں تمہاری ذمہ داریاں بڑھیں گی، اس میں تمہارے کام بڑھیں گے، اور اس میں تمہارے مسائل بڑھیں گے. دیکھنا یہ مت بھولنا کہ میری طرف رجوع رکھنا. اس حال میں تمہیں موت، کیونکہ موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، تو موت تمہاری اس حال میں آئے کہ تم نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا. یہ ہے پہلی آیت سے جو بظاہر بات نظر آتی ہے، ولا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اسے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن، اور نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم اللہ کے سامنے سر جھکا کر زندگی گزار رہے ہو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام. تفصیل ہے، ہم نے تم کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا، تفصیل کرتے کرتے واتقوا اللہ، ابھی پہلے بھی تقوا اللہ کہا تھا، ڈرو، اسی آیت میں. اب پھر دوبارہ کہہ رہے ڈرو اللہ سے. کیوں؟ اس اللہ سے تساءلون به والارحام، اس اللہ سے ڈرو جو تم سے سوال کرے گا قرابت داروں اور رشتہ داروں کے متعلق. کوئی شوہر اور کوئی بیوی یہ معاملہ کرتے ہیں، یہ تو میری ساس ہے، ساس تو ہے، لیکن سوال اس کے متعلق بھی ہوگا، اللہ اس کے متعلق تم سے سوال کریں گے. تو تمام رشتہ داریوں کا اب تم کو لحاظ کرنا پڑے گا. اور رشتہ داریوں میں مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے اپنے معارف القرآن میں بھی لکھا ہے، اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ وہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. تمہیں پانی سے پیدا کیا بشر، اور تمہارے لیے رشتہ داریاں بنائیں، اور فرمایا نسباً وصہرا. نسباً وہ رشتہ داریاں جو تمہاری اپنی ہیں، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے. وصہرا یہ وہ رشتہ داریاں جو تمہاری بیوی کی طرف سے ہیں، جن کو ہم سسرالی رشتہ دار کہتے ہیں. رشتہ داری کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. یہاں یہ وضاحت کر دی کہ رشتہ دار کون کون ہیں. یہ کہنا کہ تیرے باپ نے تیری خدمت کی تھی، میرے ذہن میں اس کی خدمت نہیں، یا یہ کہنا کہ بیگم تم کو تو بس ہر وقت میگی کی سوچتی ہے، نہیں، دونوں طرف سے ایسا نہیں ہے. اس کے رشتہ دار میرے رشتہ دار، میرے رشتہ دار اس کے رشتہ دار. اور جہاں رشتہ دار میں نے کہا کہ سوال ہوگا، وہاں آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے، دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اس لیے یہ مفسرین نے اس کو لکھا، کھل کر لکھا ہے، اس لیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں ایک پہلو دلی ہمدردی کا ہوتا ہے، اخلاقیات کا ہوتا ہے، جس کے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے.
مہر کے ناپنے کے لیے پیمانہ ہے اور دوسری چیزیں جس کے لیے پیمانہ ہے، لیکن تم بیوی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، اس معاملہ کرنے میں تمہاری دلی کیفیت ہے نا. وہ ہمارے ایک ڈرائیور تھا، وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ پروگراموں میں جاتے ہیں جہاں بھی، تو میں سے کہتے تھے اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو، کیونکہ تم میرے ساتھ جاتے ہو. میں کسی سے تعارف نہیں کر رہا تھا، میں کہتے یہ میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ سمجھتے دفتر میں کام کرنے والے، حقیقت بھی دفتر میں کام کرنے والے. تو ایک دن جب میں پروگرام کے بعد نکلا تو میں نے پوچھا کھانا کھا لیا تھا؟ کہا نہیں. وہ سر نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے سر یہ کہتے کھاؤ، یہ کہتے تشریف لائیے، یہ کہتے ٹھوسو. تو یہ ٹھوسنے سے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. انہوں نے کچھ اتنا بے ادبی کے ساتھ، یا ادب نہ ہو تو اتنی غلط رویے سے وہ ڈرائیور کو بلایا کہ آدمی کھانے پہ بلا رہا ہے لیکن اس کے اندر کی کیفیت جو ہے نا اس کے الفاظ کا انتخاب کرتی ہے، اس کے رویے کا انتخاب کرتی ہے. تو اس اندر کی کیفیت، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگہبان ہے جس سے تم اپنے اندر کے رویے کو بھی نہیں چھپا سکتے. وہ جب سوال کرے گا تو باہر ظاہری معاملے کو بھی کا جواب بھی دینا ہوگا اور اندر کے رویے کا بھی جواب دینا ہوگا. 2 آیات ہو گئی. اور تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ ہمارے معاملات کو صحیح رکھنے کی کنجی ہے. کنجی سمجھتے پرانا لفظ تھا، چابی ہے. یہ کی ہے اس ریلیشن شپ کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرنا، وقولوا قولا سدیدا، اور دیکھو سچی صاف بات لگی لپٹی کے بغیر کہنا. ہمارے جتنے جھگڑے ہیں وہ کمیونیکیشن سے شروع ہوتا ہے. غلط طریقے سے بات کرنا، غلط وقت پہ غلط بات کہنی. جس وقت خاموش رہے تو اس وقت بات کر دی، اور جس وقت بات کر کے سمجھانا تو اس وقت خاموش رہ گیا. وقولوا قولا، یہ زبان صحیح ہو جائے دنیا سے آدھے سے زیادہ جھگڑے ختم ہو جائیں. میں نے پڑھاتے ہوئے ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا دیکھو یہ جو کمیونیکیشن میں جو مس کمیونیکیشن ہوتی ہے اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، بیڈ روم وار سے لے کے ورلڈ وار تک، یہ سب مس کمیونیکیشن کا نتیجہ ہے. صحیح سے بات نہیں کر پاتے، وقت پر بات نہیں کر پاتے، صحیح لفظ نہیں استعمال ہوتا. تو میں نے کہا کہ معاشرتی علوم کے اور تاریخ کی کتاب کے پیریڈ میں کسی ٹیچر نے پوچھ لیا کہ ہاں بیٹی، ایک بچی کو کھڑا کے بتاؤ کہ وہ دنیا کی 3 بڑی بڑی جنگوں کے نام. تو بڑی معصومیت سے کھڑی ہو کہتی ہے مس، امی نے منع کیا تھا گھر کی باتیں باہر نہیں کرتے. یہ جو صحیح بول نہ ہو تو یہ واقعی عالمی جنگ جیسی ہو جاتی ہے. اور صحیح بات دیکھو اللہ سے ڈر کے کرنی ہے. اور میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے، میں نے صرف صاف بات کری نہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے. صحیح سچی بات لگی لپٹی کے بغیر. جب علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے بہت ساری باتیں معلوم ہیں. 2 چیزوں کا دھیان کرنا ہے. ایک چیز الفاظ کا انتخاب، جیسا میں نے ابھی عرض کیا تھا، کیا الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، کسی کو کہنے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے، کسی وضاحت کے لیے یا اپنی وضاحت کے لیے، کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اور دوسرا لہجہ. آپ کے الفاظ خراب ہیں، آپ کی بات وہاں منتقل نہیں ہو سکتی. آپ کے الفاظ میں احتیاط نہیں ہے، وہاں بات منتقل، کیونکہ آپ غصے میں کہہ رہے ہیں نا. اس لیے غصہ ٹھنڈا کر کے الفاظ کا انتخاب کر کے بات کی جائے، سمجھایا جائے. ایک بات ہے یہ. اور لہجہ بڑا ظالم ہوتا ہے. اف، جیسے یہ بیٹھے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. دیکھو ایک ہی لفظ ہے، یہ تھوڑا سا میرے ساتھ ڈرے کہ بات کرتے کرتے مجھے ڈانٹ رہے کیا بات ہے. میں نے جب یہاں کہا تو ایسا معلوم ہوا کہ عام سی بات ہو رہی. میں نے کہا کیا بات ہے، تو آپ نے کہا اچھا یہ تو شاباش دی جا رہی، کیا بات ہے. الفاظ ایک، لہجہ مختلف. لہجے بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، آپ کی بات کا معنی بالکل الٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں بہت بڑی بات جو بات عرض کرنے کی ہے، اللہ سے ڈر کر جب یہ خیال رکھ کر کے بات کی جائے گی تو یاد رکھو یصلح لکم اعمالکم، اس بات کی وجہ سے جو بگاڑ آنا تھا تمہارے کاموں کو اللہ صحیح کر دے گا، سیدھا کر دے گا. یصلح، اصلاح کر دے گا تمہارے کاموں کو.
تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو تھوڑی سی بات کی تھی، پتہ نہیں کیا دماغ آسمان پر ہے ایسا ہو گیا، نہ، تم نے تھوڑی سی بات کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں کی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے تمہارے اعمال کو بگڑنے دیا، تمہاری باتوں کو، کاموں کو بگڑنے دیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم، صرف ایک بات یہ آخری عرض کر دوں، حضرت ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ٹھوس سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں داخل ہوتے تو ہمیشہ، روایات یہ ہے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ اب لب و لہجہ سمجھ میں آ گیا، اب الفاظ سمجھ میں آ گئے، مسکرا کر گھر والوں کے ساتھ رہنا، نہ یہ کہ تیوریاں چڑھا کر کے رہنا۔ یہ اب نکاح ہوگا، ان میں جو 3 آیتیں پڑھی گئی اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفصیل کر دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی میں، یہ نئے جوڑے کے حوالے سے کی، لیکن ہم سب پرانے اسی میں ہیں بھائی، ہاں ہم سب پرانے اسی کا شکار ہیں، تو ہم سب کو اللہ پاک ان چیزوں کا خیال رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔